السلام علیکم فرینڈس، میرا نام احمد رضا ہے اور آج میں مطالعہ پاکستان کے چیپٹر نمبر 2 کے شارٹ کویشچنس کا پارٹ 2 ریکارڈ کر رہا ہوں۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے کویشچن نمبر 1 to 10 ریکارڈ کیے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم کویشچن نمبر 11 to 20 ریکارڈ کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائبریری محمد آصف۔ بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا کویشچن نمبر 11 تھا، جہاں سے ہم نے لاسٹ ٹائم چھوڑ دیا تھا کویشچن نمبر 11 سے۔ یہاں پہ کویشچن نمبر 11 ہے، مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد تحریر کریں۔ اس کے حساب سے پہلے آپ ہیڈنگ لیں گے مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد درج ذیل ہیں۔ اس کے بعد آپ لکھنا اسٹارٹ کریں گے۔ نمبر 1، مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا اور حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کے شک و شبہات کو دور کرنا اور حکومت تک ان کے مطابق پہنچانا۔ نمبر 2، مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ کرنا۔ نمبر 3، مسلم لیگ کے مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر برصغیر کی دیگر اقوام سے تعلقات استوار کرنا۔ کویشچن نمبر 12 ہے، میثاق لکھنؤ کب اور کہاں ہوا؟ 1916 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان اجلاس ہوا۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے میثاق لکھنؤ کا نام دیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو اس معاہدے کے تحت ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا۔ کویشچن نمبر 13 ہے، تحریک خلافت کے مقاصد تحریر کریں۔ پہلی تحریک خلافت 1919 میں ہوئی۔ اس کے مقاصد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے۔ نمبر 2، مسلمانوں کے مقدس مقامات ترکی کے پاس رہیں۔ نمبر 3 ہے اس کا، ترکی کی حدود میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے تحریک ہجرت کا سبب کیا تھا؟ اس کا جواب ہے تحریک ہجرت 1920۔ اس کی ہیڈنگ ہے، اس کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ 1920 میں چند علماء اکرام نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ مسلمانوں کے لیے دارالاسلام دارالحرب میں دارالاسلام نہیں یہاں پہ ہے، برصغیر دارالحرب میں انگریزوں کی عملداری میں رہنا جائز نہیں، اس لیے انہیں دارالاسلام ہجرت کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ہزاروں مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں بیچ کر افغانستان ہجرت کی، لیکن افغانستان نے انہیں اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی اور انہیں مجبور کیا کہ واپس اپنے ملک چلے جائیں۔ جب یہ لوٹے پھوٹے مسلمان واپس آئے تو ان کے لیے بربادی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 15، نہرو رپورٹ کب پیش کی گئی؟ نہرو رپورٹ 1928 میں پیش کی گئی۔ نمبر 16 کویشچن تھا، نمبر 16 ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات کب پیش کیے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات 1929 میں پیش کیے۔ اس کے بعد ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات بیان کریں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1928 میں پیش کردہ نہرو رپورٹ کو ماننے سے انکار کر دیا اور 14 نکات پر مشتمل رہنما اصول بیان کیے، جو کہ یہ ہیں۔ نمبر 1، آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہو جس میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے۔ نمبر 2، تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے۔ نمبر 3، صوبوں میں اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے۔ نمبر 4، مرکزی اسمبلی میں مسلمان ممبران کی تعداد 1/3 سے کم نہ ہو۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے، جداگانہ انتخابات کا اصول ہر فرقے پر لاگو ہونا چاہیے، البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط طریقہ انتخاب قبول کر سکتا ہے۔ نمبر 6، صوبوں کی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے پنجاب، بنگال اور شمال مغربی سرحدی صوبہ خیبر پختونخوا کی مسلم اکثریت متاثر ہوتی ہو۔ نمبر 7 ہے، تمام لوگوں کو یکساں مذہبی آزادی دی جائے۔ نمبر 8 ہے، اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقے سے متعلق ہو اور اس فرقے کے 3/4 ارکان اس کے خلاف رائے دیں تو اس مسودے کو نامنظور سمجھا جائے۔ نمبر 9 ہے، سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے ایک علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے۔ نمبر 10 ہے، بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبہ میں دیگر صوبوں کی مانند اصلاحات نافذ کی جائیں۔ نمبر 11، سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو ان کے تناسب اور اہلیت کے لحاظ سے حصہ دیا جائے۔ نمبر 12، مسلمانوں کو مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے۔ نمبر 13، صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 حصہ دیا جائے۔ نمبر 14،
آئین میں صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ یہاں تک ہمارا کویشچن نمبر 17 کا آنسر ہے۔ ان کے 14 نکات ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے۔ اس کے بعد ہیں آپ نے خطبہ الہ آباد 1930 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ اس کا جواب ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ الہ آباد 1930 میں پیش کرتے ہوئے فرمایا، انورٹڈ کاماز میں ہے یہ، میری خواہش ہے کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے، خواہ ہندوستان برطانوی سلطنت کے اندر رہ کر یا باہر رہ کر آزادی حاصل کرے۔ مجھے کم از کم شمال مغربی مسلم ریاست کا قیام شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کا مقدر نظر آتا ہے۔ سوال نمبر 19 ہے، محمد علی جناح کو قائد اعظم کا لقب کب دیا گیا؟ اس کا جواب ہے 1938 میں پٹنہ کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں محمد علی جناح کو قائد اعظم کا لقب دیا گیا۔ کویشچن نمبر 20 ہے، مسلمانوں نے یوم نجات کب منایا؟ اس کا جواب ہے 1939 میں جب کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ کی اپیل پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا۔ تو یہ 20 کویشچنز ہیں، اس کا پارٹ 2 ہے جو کہ میں نے ریکارڈ کیا ہے، اور اس کے نیکسٹ کویشچن جو ہیں وہ اگلی ویڈیو میں ریکارڈ کروں گا کیونکہ کافی زیادہ لمبے ہو جائیں گے اور اگلے کویشچنز کافی زیادہ لانگ بھی ہیں، تو باقی اگلی ویڈیو میں ریکارڈ کروں گا۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو سے کچھ بینیفٹ ہوا ہے تو اسے ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر کسی دوست کو ویڈیو چاہیے تو اسے کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔